کافی رات ہو گئی تھی لیکن زاری ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ تصویر مکمل کیے بغیر سونا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی ماما کمرے میں آئی تھی اور پوچھا تھا کہ تمہارے کمرے کی لائٹ کیوں چل رہی ہے؟ ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ زاری نے ماما کو بتایا کہ اسکول میں مصوری کا مقابلہ ہے، جس کی پینٹنگ سب سے اچھی ہوگی اس کو انعام ملے گا، اور پینٹنگ شہر میں ہونے والی ایک بڑی نمائش میں رکھی جائے گی۔ ماما اسے شب بخیر کہہ کر اور جلدی سونے کی تاکید کر کے چلی گئی تھیں۔ اب زاری برش رنگ وغیرہ لے کر بیٹھا تھا کہ کوئی بہت زبردست شاہکار قسم کی تصویر بناؤں، لیکن جو آئیڈیا بھی اس کے ذہن میں آتا تھا، زاری اس کے بارے میں یہی سوچتا تھا کہ نہیں، کوئی اور اس سے بھی اچھا۔ اب رات گہری ہو گئی۔ زاری نے سوچا کہ وہ تصویر بنانا شروع کرتا ہے، آئیڈیاز ساتھ ساتھ آتے جائیں گے۔ اچانک ہی اسے یاد آیا کہ آج شام کو پارک سے آتے ہوئے اسے سڑک پر گرا ہوا ایک شناختی کارڈ ملا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو دکھایا کہ کہیں ان کے بابا کا تو نہیں ہے، لیکن سب نے کہا کہ نہیں، ان کے والد کا تو نہیں ہے۔ ایک دوست نے کہا، اس شناختی کارڈ پر جس انکل کی تصویر ہے وہ غیر ملکی لگ رہے ہیں۔ ایک دوست نے کہا کہ ان انکل کا ہیئر سٹائل بہت پیارا ہے۔ زاری کو آئیڈیا آیا کہ شناختی کارڈ پر جس انکل کی تصویر ہے وہی بنا لیتا ہوں۔ اس نے شناختی کارڈ پر دیکھ دیکھ کر بہت زبردست پینٹنگ تیار کر لی، رنگوں کا استعمال بہت اچھا کیا اور انکل کے ہیئر سٹائل کو بہت اچھا پینٹ کیا، اور تصویر پر کیپشن دیا، نامعلوم دوست۔ دوسرے دن اسکول کے بڑے ہال میں مقابلہ تھا۔ مشہور مصور آئے ہوئے تھے جو مقابلے کے جج تھے۔ بہت سی اچھی تصاویر مقابلے میں پیش کی گئیں۔ پہلا انعام زاری کی تصویر کو ملا، اور اس کی تصویر شہر کی ایک بڑی آرٹ گیلری کی نمائش میں شامل کرنے کے لیے منتخب ہو گئی۔ جس دن آرٹ گیلری میں تصاویر کی نمائش تھی، زاری اپنے ماما پاپا کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ وہ سب لوگوں کے تبصرے سن رہا تھا جو اس کی تصویر پر کر رہے تھے۔ سب لوگ اس کی بنائی ہوئی تصویر کی تعریف کر رہے تھے۔ بچے نے یونانی نقش و نگار والے شخص کو کتنی اچھی طرح سے پینٹ کیا ہے، بالوں پر کتنی محنت کی ہے۔ زاری اور اس کے ماما پاپا یہ تبصرے سن کر خوش ہو رہے تھے۔ مڑ کر دیکھا تو وہی تصویر والے انکل کھڑے تھے، بالکل ویسے ہی تھے جیسے تصویر میں تھے، اور وہ بڑی حیرت سے کبھی اپنی پینٹنگ کو اور کبھی زاری کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے بڑی نرمی سے پوچھا کہ بیٹا، آپ نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ زاری نے بتایا کہ مجھے ایک گرا ہوا شناختی کارڈ ملا تھا جس پر آپ کی تصویر تھی۔ او اچھا، انکل بولے، مجھے تو کئی دنوں سے شناختی کارڈ گم ہونے کی پریشانی تھی، کیا وہ آپ کے پاس ہے؟ جی، میں نے سنبھال کر رکھا ہے، زاری نے کہا۔ شکر ہے، انکل نے سکون کا سانس لیا۔ پھر انکل زاری کے ماما پاپا سے ملے۔ انہوں نے انکل کو اپنے گھر انوائٹ کیا۔ اگلے دن انکل زاری کے لیے ڈھیروں تحفے لے کر آئے۔ بابا نے ان کے لیے شاندار دعوت کا انتظام کیا تھا۔ انکل ملک یونان سے سیاحت کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ملک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور اپنے شناختی کارڈ کے کھو جانے پر پریشان تھے، جو انہیں بڑے عجیب انداز میں واپس مل گیا تھا۔ اب وہ زاری کی فیملی کے پکے دوست بن گئے تھے۔ انہوں نے زاری کو اپنی فیملی سے ملوایا۔ ان کا ایک بیٹا زاری کا ہم عمر تھا، اسے بھی مصوری کا شوق تھا، وہ بھی زاری کا دوست بن گیا۔ زاری کے پاپا نے سیاحت کی کئی ایسی جگہوں کا انہیں بتایا جنہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ کہتے تھے، پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے۔
جب انکل اور اس کی فیملی کا یونان واپس جانے کا وقت آیا تو زاری بہت اداس ہوا، لیکن انکل نے کچھ عرصہ بعد ہی ان سب کو یونان کی سیاحت کے لیے بلوایا۔ زاری اور اس کے ماما پاپا کو یونان بہت پسند آیا۔ اب زاری اور انکل کی فیملی کی دوستی بہت پرانی ہو گئی تھی۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ زاری ڈاکٹر بن چکا تھا اور اس کی شادی انکل کی بیٹی مریانہ سے ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن کبھی کبھی ان میں ہلکی پھلکی لڑائی ہو جاتی تھی اور ان دونوں کو غصے میں یہ کہنا نہ بھولتا تھا کہ کاش مجھے سڑک پر پڑا ہوا شناختی کارڈ نہ ملتا۔ پھر مریانہ کہتی، کاش آپ کو میرے پاپا کا شناختی کارڈ نہ ملتا۔ اس پر دونوں کو ہنسی آ جاتی اور وہیں لڑائی